بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ آزاد نہیں ہیں یا جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے۔ آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، رمضان المبارک گزارنا اور قربانی کرنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے بہت سارے لوگ محروم ہیں کہ وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ملک کے لحاظ سے آزاد نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بہت مخلص تھے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہی آزادی دلوا سکتے ہیں۔ جو لوگ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں وہ کبھی ملک حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کلمے کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک میں کلمے کے مطابق زندگیاں بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے اپنی گاڑی پر، اپنے موٹر سائیکل پر، اپنی سواری پر، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، لیکن گاڑی کے چند انچ گاڑی کے اندر آپ انہی کا جن سے آپ الگ ہوئے ہیں اسلام کے نام پر انہی کا گانا لگائے بیٹھے ہوئے۔ ہماری خوشی ان کی خوشی کی طرح نہیں ہے جو غیر مسلم ہیں۔ ہمارا غم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو غیر مسلم ہیں یا جن سے ہم الگ ہوئے ہیں، بلکہ ہماری خوشی اور غمی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ 2 ریاستیں دنیا میں اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئیں، ایک مدینہ المنورہ اور دوسری پاکستان۔ جب ہم کسی کی نقالی کریں گے، نقل اتاریں گے، اسی کا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طریقہ اختیار کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اب ہماری خوشیوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ خوشی کے موقع پر پتہ چل رہا ہے یہ گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے، یہ ڈانس، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم ذہنی طور پر انہی کے غلام ہیں جن سے ہم آزاد ہوئے، جن سے ہم الگ ہوئے۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لڑکوں نے ایک بابا جی جو نماز پڑھنے جا رہے تھے تنگ کرنا شروع کیا کہ بابا جی آپ آزادی کیوں نہیں منا رہے؟ آج 14 اگست ہے، آپ آزادی کیوں نہیں منا رہے؟ سارے لوگ خوش ہیں، آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے کسی قسم کا کوئی خاص لباس نہیں پہنا، آپ نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تو بابا جی تو پہلے چپ رہے، پھر لڑکوں نے گھیراؤ ان کا تنگ کر لیا، نہیں آج آپ جو ہے نا ہمیں بتا کے جائیں گے۔ تو بابا جی نے انہیں ایک عجیب بات سمجھائی، کہنے لگے بیٹا جو تم میرے سامنے کھڑے ہو یہ بتاؤ کہ تمہاری شرٹ کہاں کی ہے؟ کہنے لگا اس پہ اسرائیل لکھا تھا، اسرائیل کا جھنڈا تھا، کہہ رہا اسرائیل کی ہے۔ کہنے لگے تمہاری پینٹ کہاں کی ہے؟ امریکہ کی ہے یا دوسرے ملک کی ہے؟ تمہارے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ کہاں کی ہے؟ وہ تیسرے ملک کی ہے۔ تمہارے جو چپل ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ جی وہ پاکستانی ہے۔ لگے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے جسم میں لگے ہوئے کپڑے یا جوتے اور ٹوپی یعنی پورے کا پورا لباس وہ دوسرے ملکوں کا ہے، یا ذہنی طور پر تم متاثر ہو کر تم نے وہ لباس پہنا ہے، تو یہ بتاؤ
کہ تم ذہنی طور پر بھی آزاد ہو یا نہیں ہو. جو ہمارے بڑے تھے وہ پاکستان کے بارے میں بڑے مخلص تھے اور سب نے بہت قربانیاں دی ہیں. کسی کے بیوی بچے یہاں رہ گئے, کسی کے وہاں رہ گئے, کوئی آتے ہوئے شہید ہو گئے. آج جو ہم مزے سے عبادات کر رہے ہیں, آج جو ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, نہ کہ ان لوگوں کی نکالی کریں جن سے ہم آزاد ہوئے ہیں, جن سے ہم الگ ہوئے ہیں, جن کو ہم نے چھوڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلکن, یہ مذہباً لوگ الگ ہیں, ان کی روایات, ثقافت اور عبادات مختلف ہیں, ہماری مختلف ہیں. وہ لوگ عوام کے بارے میں اتنے مخلص تھے کہ حد نہیں ہے. یہاں مجھے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ یہاں ایک بزرگ تھے جو فاطمہ جناح کے باورچی تھے. تو ایک دن فاطمہ جناح نے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا تو دیا لیکن 2 روٹیاں اضافی بھی دے دی. تو انہوں نے اپنے باورچی کو طلب کیا. تو باورچی آیا, اس سے کہنے لگی کہ تم جاؤ, تمہاری نوکری ختم. نے کہا معافی مانگتا ہوں, کیا ہو گیا, کس لیے آپ مجھے نکال رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر ہر گھر میں 2 روٹیاں مزید پکنے لگیں تو 10 کروڑ روٹیاں زیادہ پکیں گی تو ملک کا کتنا نقصان ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو غریب ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان تک یہ 2 روٹیاں بھی نہیں پہنچیں گی, اور ہر گھر میں 2 روٹیاں پک کر ضائع ہوں گی تو کتنا نقصان ہوگا.